السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 39,070 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 43,910 مریض کووڈ-19 سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ اب تک ملک بھر میں کل 3,10,99,771 لوگ اس بیماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مہاراشٹر میں کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 6,061 نئے کیسز کے آمد کے ساتھ متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 63,47,820 ہو گئی ہے، جبکہ 128 مزید مریضوں کی موت کی وجہ سے اموات کی تعداد 1,33,845 تک پہنچ گئی ہے۔ بہار حکومت نے کووڈ تحدیدات میں نرمی کی ہے، جس کے تحت اسکولز، دکانات، سنیما گھر اور شاپنگ مالز کھول دیے گئے ہیں۔ اسکولز کو 9ویں اور 10ویں جماعتوں میں 50% حاضری کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کوچنگ انسٹیٹیوٹس بھی 50% حاضری کے ساتھ کام کریں گے اور طلبہ ایک دن چھوڑ کر جماعتوں میں شرکت کریں گے۔ یہ نئی نرمی 25 اگست تک کے لیے ہوگی۔ تمام دکانات اور کاروباری اداروں کو روزانہ شام 7 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور ہفتے میں ایک دن دکانات بند کرنی ہوگی۔ سنیما گھر بھی 50% گنجائش کے ساتھ شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ امیتابھ بچن کی رہائش گاہ پر بم حملے کی ایک اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ممبئی کے 3 ریلوے اسٹیشنوں اور امیتابھ بچن کے ایک بنگلے پر حملے کے بارے میں ایک جھوٹی اطلاع دی گئی تھی، جس کے بعد سیکورٹی ایجنسیاں چوکس ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں تھانے ضلع سے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ فون کرنے والا ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اسے گزشتہ رات فون کال وصول ہوا، جس کے بعد ان چاروں مقامات پر تلاشی لی گئی، لیکن کوئی بھی مشتبہ شے نہیں ملی۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ رات 9:45 بجے ممبئی پولیس کے کنٹرول روم کو فون کال وصول ہوا، جس میں کہا گیا کہ چھترپتی شیواجی ٹرمینس، دادر ریلوے اسٹیشن اور جوہو میں میگا اسٹار امیتابھ بچن کے بنگلے میں بم رکھا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے غریبوں کی فلاح و بہبود کے تئیں مرکزی حکومت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپوزیشن کانگریس کی سابق حکومتوں کو درپردہ سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کی ایک تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پہلے متعلقہ لوگوں اور ان کی حکومتوں کی مدت کار کے دوران غریبوں کے نام منافقت کی گئی ہے۔ پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کے تحت مدھیہ پردیش میں ترقی فیسٹیول کی شروعات کے موقع پر دہلی سے خطاب کیا۔ پروگرام کے تحت ریاست میں 25,000 سے زیادہ راشن کی دکانوں سے غریبوں کو اناج تقسیم کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت 1,15,00,000 خاندان کے تقریباً 5 کروڑ لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حکومت نے راجستھان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں بشمول راجستھان کے ضلع کوٹا میں بچاؤ اور راحت کاری میں مدد دینے کے لیے ہندوستانی بحریہ کی خدمات حاصل کر رہی ہے۔ ہندوستان مسابقتی امتحانات اور کوچنگ مرکز کے طور پر مشہور ضلع کوٹا میں کئی افراد اپنے گھروں میں پھنس گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ہندوستانی فضائیہ کے ارکان کوٹا میں ریلیف کاری کرتے ہوئے کئی افراد کی جانوں کو بچایا۔ حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ مقامی انتظامیہ کی استدعا پر ہندوستانی فضائیہ نے سیلاب و بچاؤ کاری میں مدد کرتے ہوئے انسانوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ سول انتظامیہ کی اپیل پر فضائیہ نے اپنے اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے تیز رفتار کارروائی کی ہے۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ فوج اور فضائیہ بھی راحت کاری میں شامل ہو گئے ہیں۔ دہلی کے دوارکا میں مجوزہ حج ہاؤس کی مخالفت میں بھرتل چوک پر ہندو مہا سبھا کی دعوت پر ایک مہا پنچایت کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سخت گیر ہندو تنظیموں سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس احتجاج میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر آدیش گپتا بھی شامل ہوئے۔ اس مہا پنچایت کا مقصد حکومت کو بتانا تھا کہ اگر ان کی مرضی کے بغیر دوارکا میں حج ہاؤس کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو یہاں فساد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ البتہ اس سے قبل ہی مسلم جماعتیں دوارکا میں حج ہاؤس بنائے جانے کے خلاف تھیں۔ انہوں نے شیلا سرکار کے دوران ہی دوارکا میں حج ہاؤس بنائے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر کے پاس ہی حج ہاؤس کی تعمیر کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے دہلی وقف بورڈ کی کچھ زمینوں کی بھی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دوارکا میں ہی حج ہاؤس کا اعلان کیا گیا۔ اب جس طرح کے حالات سامنے آئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندو سخت گیر تنظیمیں دوارکا میں حج ہاؤس کی تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے حکومت کو نئی زمین کی تلاش کرنی ہوگی۔ البتہ اگر وہاں حج ہاؤس بن جاتا ہے تو وہاں جانے والے عازمین کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا۔ مرکزی حکومت نے امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن کے ایمرجنسی استعمال کو ملک میں منظوری دے دی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مانڈویا نے ایک ٹویٹ میں کہا، ہندوستان نے ویکسین کی تعداد بڑھا دی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن کی سنگل ڈوز کورونا ویکسین کو ملک میں ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب ہندوستان میں 5 طرح کی ویکسین مہیا ہوگی۔
जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद यह मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली 5वीं वैक्सीन होगी। हिंदुस्तान के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने हफ्ते को अपनी दूसरी कोशिश में 87 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में नेजा फेंकने के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। नीरज ने ओलंपिक में हिंदुस्तान का पहला एथलीट गोल्ड मेडल जीता और हिंदुस्तान ने इसके साथ ही ओलंपिक में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का रिकॉर्ड भी बनाया और लंदन में 6 तमगे जीतने की अपनी साबिका कारकर्दगी को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वीज़ा तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 6 माह क़याम की मुद्दत ख़त्म होने पर बरतानवी हुकूमत को तिब्बी बुनियादों पर वीज़े में तोसी की दरख्वास्त दी थी, ताहम बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगज़ेब ने फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के वीज़े में मज़ीद तोसी से बरतानवी महकमा दाखिले ने माजरत की है। बरतानवी महकमा दाखिले के फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ इस फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़े दरख्वास्त मुस्तरद होने पर कहा है कि यह बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुसूसी इजलास में अफगानिस्तान ने तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। जियो न्यूज़ के मुताबिक सलामती कौंसिल के खुसूसी इजलास में अफगान मिशन की सरबराह डबरालियन ने सलामती कौंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद कराने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। अफगान मिशन की सरबराह ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगान मसले पर इख्तलाफात एक तरफ रखकर फौरी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अफगान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से नुमाइंदा अफगानिस्तान ने ब्रीफिंग दी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ ज़ुमरों की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात की महकमा सेहत को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने आज महकमा सेहत के आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। कोरोना की तीसरी लहर की पेशकशी के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। मखलूआ जायदादों को पुर करने के अलावा अद्वियात और ऑक्सीजन के अलावा दूसरी सहूलतें फौरी फराहम करने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमा सेहत के आला अहदेदारों को बताया कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर बहुत संजीदा हैं और कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की पैदावार के प्लांट्स के क़याम, मौजूदा इमारतों में नई तामीरात की पेशरफ्त पर भी अहदेदारों से वजाहत तलब की गई। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस हिमा कोहली ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के ज़रिए मुसलमानों की तरक्की के इक़दाम का मशवरा दिया और कहा कि वक्फ़ बोर्ड को हुकूमत के ताउन से मसाई करनी चाहिए। सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज चीफ जस्टिस से मुलाकात की और बोर्ड की कारकर्दगी से वाकिफ़ कराया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि तेलंगाना में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल है। महकमा रजिस्ट्रेशन में औकाफी जायदादों व अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। बोर्ड की मसाई व चौकसी से 500 से ज़ायद औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन मनसूख किए जा चुके हैं। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में औकाफी जायदादों की तादाद ज़्यादा है। गैर मिजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए न सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि अदालतों में मौसर पैरवी के लिए सीनियर वकला की खिदमत हासिल की गई। चीफ जस्टिस को बताया गया कि शहर की बाद जायदादों को तरक्की देने की तजवीज़ को हुकूमत की मंजूरी मिली है। बोर्ड की आमदनी मुसलमानों की तालीमी और मुआशी तरक्की पर खर्च की जाएगी। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज कहा कि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर तंजीम और अवाम के दरमियान एक पुल की तरह काम करते हैं। वज़ीर तालीम 13वीं पब्लिक रिलेशन एजुकेशन डे के मौके पर वर्चुअल प्रोग्राम का मुखातिब कर रही थी, जिसका एहतमाम पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और CVNPR फाउंडेशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया था। सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना भी अवाम की बहबूद के लिए पाबंद अहद है और समाज के कमज़ोर तबक़ात के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद तमाम PR प्रोफेशंस के लिए एक रोल मॉडल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सीता रामा राव ने नई तालीमी पॉलिसी चैलेंजेस और मौके के ज़ेर उन्वान डॉक्टर CV नरसिम्हा रेड्डी दूसरा यादगार लेक्चर देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जिस नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है वो खुशाइंद अलामत है, जिसका मकसद सबको तालीम फराहम करना है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को सेक्रेटरीट की ज़ेर तामीर नई इमारत के तामीराती कामों को वक्त मुकर्ररा तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। आज चीफ मिनिस्टर ने अपने काबीनी रुख्खा आला अहदेदारों, इंजीनियर्स और इमारत की तामीर का ठेका हासिल किए शाहपुर जी पालवन जी के अहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। वो सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 3 घंटों तक रहे और उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर अहदेदारों के साथ बातचीत की। सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के पहली मंजिल के स्लैब का काम मुकम्मल हो चुका है और दूसरी मंजिल के स्लैब के 60% काम मुकम्मल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम की तकमील के लिए दरकार वक्त से वाक़फियत हासिल की और तामीराती कामों पर जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़िद किया।
شہر حیدرآباد میں اندرون چند گھنٹے قتل کی دو سنسنی خیز وارداتیں پیش آئی۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سریعام ٹریول پوائنٹ کے مالک کا منصوبہ بند طریقے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس اور خاندانی ذرائع کے مطابق 45 سالہ قاضی نجم الدین ساکن ہیپی ہومز راجندر نگر کا دفتر NMDC ماساب ٹینک پر واقع ہے۔ ہفتے کی رات ایک شخص ان کے دفتر پہنچا اور وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دفتر سے نیچے اتر رہے تھے۔ اس دوران دفتر میں موجود ملازمین دفتر بند کرنے میں مصروف تھے کہ انہوں نے آوازیں سنی اور وہ نیچے سڑک پر پہنچے، جہاں دفتر آئے ہوئے شخص کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے پہنچے 3 تا 4 افراد نے مل کر قاضی نجم الدین پر خنجروں اور آہنی سلاخوں سے حملہ کر دیا۔ زخمی حالت میں انہیں علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ قتل کی اس واردات کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ فوری طور پر قتل کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، تاہم اس بات کا شبہ کیا جا رہا ہے کہ بیرون ملک روانہ کرنے کے معاملے میں مقاسمت کے بعد منصوبہ بند طریقے سے یہ کارروائی انجام دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ حملہ آوروں کی شناخت کا کام جاری ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے مقامی واقعے کا معائنہ کیا اور جائے واردات کے پاس نصب CCTV کیمروں کا فوٹیج حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ ملزمین کی شناخت کی جا سکے۔ اسی دوران قتل کی ایک اور واردات حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہفتے کی دوپہر پیش آئی، جہاں 3 بچوں کی ماں نے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ پولیس اور خاندانی ذرائع کے مطابق روشن نامی 32 سالہ نوجوان اپنی بیوی کے نیتا کے ساتھ افضل ساگر مانگور بستی میں مقیم تھا۔ اس جوڑے کو 3 بچے بتائے گئے ہیں۔ گزشتہ 4 سال سے نیتا کے ناجائز تعلقات یوراج نامی نوجوان سے قائم ہو گئے تھے۔ اس مسئلے پر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ پولیس سے بھی شکایت کی گئی تھی، باوجود اس کے نیتا اور یوراج تعلقات برقرار رکھے تھے۔ یوراج اور نیتا نے روشن کو شراب پلائی اور اس کے بعد مہلک ہتھیار سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ روشن کے رشتہ داروں کو اس بات کی اطلاع ملتے ہی اور مقام واقعے پر پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔